الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. وہ اس کی شان بڑی بلند ہے، بڑا بے نیاز ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں پر ایک سوال کرتا ہے: اے مومنو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے نبی کو اپنا حادی مان لیا ہے، انہیں خطاب کرتا ہے اور سوال کرتا ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو مجھے قرض دے، قرض حسنا دے. عجیب شان بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے. اللہ کے ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے اور خالق ہے. قرض تو وہ مانگے جو مالک نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. ایک سانس آئے دوسرا نہ آئے، ہم مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی شان بے نیازی ہے، وہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم اس سے ملتا جلتا ہے. میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ قرض کیوں مانگتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. وہ سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے: ان اللہ اشتری المؤمنین المؤمنین اموالہم وانفسہم بأن لہم جنہ. ان اللہ اشتری للمؤمنین اموالہم وانفسہم بأن لہم جنہ. وہاں بھی اس طرح کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال خرید لیے ہیں، ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے. اللہ کے وہ اصل مالک ہے، اصل مالک وہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید لی ہے. یہی وہ نقطہ سمجھ، آگے بڑھنے سے پہلے وہ نقطہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں سے قرض کیوں مانگتا ہے؟ سامنے محترم اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، ساری کائنات پیدا کی اور ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک ایک چیز کو، کیا سورج، کیا چاند، کیا ہوا، کیا پانی، کیا درخت، سب اس کے تابع کر دیے، مسخر کر دیے۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پر حاوی ہے، اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس پوری کائنات کی چیزوں سے۔ اس کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے کہا کہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے، تم میرے لیے ہو، تم سب سے اشرف ہو، تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہیں کچھ اختیارات دوں، اپنا خلیفہ بناؤں اور تم میری عبادت کرو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اسے کچھ اختیارات دیے۔ اختیارات کیا ہیں؟ کہ یہ چیزیں تمہارے حوالے ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تم جس طرح چاہو استعمال کرو۔ تمہیں آزادی ہے صحیح کام کرنے کی، غلط کام کرنے کی۔ تمہیں آزادی ہے کہ جو کچھ تمہیں میں نے وسائل دیے ہیں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرو، چاہو تو صحیح طریقے پر کرو، چاہو تو غلط طریقے پر کرو، تمہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، میں نے بارہا یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے کر آزاد چھوڑ دی ہے، اس کو راستے بتا دیے ہیں، لیکن ہاتھ سے پکڑ کر ادھر چلو ادھر چلو یہ نہیں کہا، اسے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے عارضی طور پر اسی، ہماری زندگی تو عارضی ہے نا، عارضی طور پر اسی ہمیں وسائل کا مالک بنا دیا ہے۔ اس دنیا میں جو استعمال ہم کر رہے ہیں، وسائل جو مال و دولت استعمال کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مالک بنا دیا ہے، اسی نے مالک بنایا ہے۔ جب مالک بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے، میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے، اب مجھے کر دو۔ کتنی شان بے نیازی ہے کہ میں نے تمہیں عارضی طور پر سے ہی مالک تو بنا دیا ہے نا، تم اپنی مرضی سے اپنے وسائل استعمال کرتے ہو، تمہارے پاس بہت سی دولت ہے، جس طرح چاہو استعمال کرو۔ تو میں تمہارا خالق اور مالک، تمہارا رب، تجھ سے قرض مانگتا ہوں۔ قرض کا مطلب کیا ہے؟ جو عارضی طور پر تمہاری ملکیت ہے، جو دولت تمہارے ملکیت میں ہے، جو وسائل تمہارے پاس ہیں، اس سے میں تم سے قرض مانگتا ہوں۔ یہ نقطہ ہے وہ سمجھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کیوں مانگا ہے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو صحابہ کرام تو سن رہے تھے۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال کی بات ہے، تو صحابہ کرام تو سن رہے تھے۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابو الوحدہ
وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک باغ تھا، اس میں 600 درخت تھے کھجور کے، کافی لمبا چوڑا باغ تھا، اس میں ان کا گھر تھا، بال بچے بھی رہتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا، جو کتنے مخلص لوگ تھے اور کتنے سادہ لوگ تھے اور کتنے اللہ کے دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، ادھر یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو جو صحابی سن رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے وَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں قرض واپسی کروں گا اور اسے کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا۔ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ قرض مانگ رہا ہے، تو میں اپنا باغ جو ہے نا، یہ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ نے دعا مانگی، بڑا اچھا کیا ہے تم نے۔ تو حضرت ابو الوحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ زوجہ، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اب بیوی بھی بڑی مومنہ تھی، ایک صحابی کی بیوی تھی، انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس یہی تو باغ ہے جو ہمارے ذریعہ آمدنی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ بیویاں کرتی ہیں نا اس طرح۔ اس بیوی نے کہا اے وعدہ کے باپ، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا اچھا سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کیا ہے۔ اللہ کی ذات کیا کہتی ہے کہ مجھے قرض دو، میں تمہیں زیادہ اضافے کے ساتھ واپس کروں گا۔ قرض حسنہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ قرض لیتے ہیں، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اسے واپس کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا قرض حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قرض دو، میں تمہیں واپس کروں گا، اضافے کے ساتھ واپس کروں گا۔ چنانچہ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ اسی وقت حضرت ابو الوحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ باغ سے نکل گئے اور باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا، میں نے پچھلی جمعہ میں بات بتائی تھی، جب مدینہ کی نئی نئی ریاست ایک ریاست سے مرض وجود میں آ گئی تھی، جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، اور 4 سال 4.5 سال گزر چکے تھے ہجرت کیے ہوئے، لیکن ابھی تک مسلمان مدینہ تک محدود تھے۔ سارا عرب جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس وقت حکم تھا کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں، ساری ہجرت کر کے مدینہ میں اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے پچھلے جمعہ میں یہ واقعہ سنائے تھے، لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہے تھے۔ اب جو مدینہ والے انصار ہیں ان کے پاس تو باغات تھے نا کھجور کے، یا تھوڑی بہت زمین تھی کاشت کے لیے، وہ بھی بڑے امیر آدمی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مدینہ کے انصار نے تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مہاجرین کو گلے لگایا اور ان کو وہاں جگہ دی۔ یہ وہ وقت تھا، اس وقت مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، لیکن مالی قربانی میں تمہیں دینی چاہیے تاکہ مسلمان جہاد کر سکیں۔ جہاد کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، تو وسائل اکٹھے کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کہتا ہے، یہ انداز اختیار کرتا ہے، بڑا اس کا عجیب انداز ہے
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو مجھے قرض حسنا دے، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں اسے اضافے کے ساتھ واپس کروں گا۔ سامعین محترم، یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح دنیا دار ہوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس طرح ہی سوچتے ہیں لوگ، بھائی میرے پاس یہ پیسے ہیں، فرض کرو یہ 5 لاکھ روپے ہے، میں نے اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو یہ ختم ہو جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ یہ ہمارے دماغ میں ایک خیال آتا ہے۔ ہم اپنی دولت کو بڑے حساب سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں کم نہ ہو جائے، کل میں کیا کروں گا، میرے بچے کیا کریں گے، یہ ہمیں خدشہ سا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقات دینے کا، اس کی مخلوق جو ہے اس کی مدد کرنے کا ذہن میں خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، ان کی بات عجیب تھی۔ وہ اللہ کی بات پر پورا اس طرح یقین کرتے تھے کہ اللہ فرما رہا ہے مجھے کر دو، میں اضافے کے ساتھ واپس کروں گا، تو وہ پورا یقین کر لیتے تھے۔ ہم ذرا پس و پیش کرتے ہیں، ہم ذرا پس و پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر میں نے سارے پیسے گھر سے دے دیے تو کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یہاں میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر صحیح اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی نمائش کے لیے نہیں، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہم خرچ کرتے ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، پھر میں گنہگار سا آدمی ہوں، میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی ذات کے لیے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے، اطمینان تو الگ بات ہے نا، وہ باقی ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے جو آدمی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وسائل کہاں سے آئیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم میرے راستے میں بھائی خرچ کرو، اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، سبحان اللہ ہے، وہ تو پاک ہے ہر چیز سے۔ اللہ جب مانگتا ہے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مانگتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے، یہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ دولت کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی۔ اس لیے کہ ہمارا ذرا ایمان کمزور ہے۔ جس اللہ نے ہمیں یہ وسائل دیے ہیں وہ اور بھی دے سکتا ہے، اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیسی اچھی بات ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اس کے راستے میں خرچ کریں اور توقع رکھیں کہ وہ شاید دے گا، اس میں اضافہ کرے گا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا نہیں ہے، جب جنگ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، جب سارے صحابہ کرام اپنے گھر سے جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ، جتنا کچھ تم دے سکتے ہو دے دو، مال اکٹھا کرو، ہم بیرونی قوت سے روم سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ عرب سے باہر، اپنے مدینہ سے باہر ہزاروں میل دور جنگ کرنے جا رہے تھے، جنگ تبوک۔
اس موقع پر بہت سے صحابہ کرام نے بہت سے مال اکٹھے کیے، لیکن جو سب سے عجیب واقعہ تھا نا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کیا بات ہے ان کی، کتنا پختہ ایمان ہے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے کہا، فرمایا یا رسول اللہ، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ کتنا پختہ ایمان ہے، کتنا پختہ ایمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں اس کی رضا کے لیے، شان کے لیے، اپنی نمائش کے لیے نہیں، شوشا کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے جو آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا میں قرض حسنہ واپسی بھی کروں گا اور اس میں اضافہ بھی کروں گا۔ تم نے اگر 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو میں 10 لاکھ کے بسائر تمہیں دوبارہ ادا کروں گا۔ آگے فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ اگلی دنیا میں یہ دین اسلام کی بنیاد یوم آخرت کے عقیدے پر ہے نا بھائی۔ اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، وہاں ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُ أَجْرٌ کریم، وہاں اجر کریم ہی ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ کیا؟ یہ دیکھیے وہ کیا اجر ہے، بڑا شاندار اجر ہے بھائی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت کے دن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں تگ-و-دو کی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کیا ہے، خود نیک کام کیے ہیں، دوسرے کو نیک کام کرنے کی تلقین کی ہے، وہ ایسا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک نور ہوگا، بہت دور تک پھیلے گا۔ اس مومن کے سامنے ایک نور اور اس کے دائیں جانب بھی نور، وہ اس نور کی روشنی میں اللہ کے دربار میں جائے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے مومنوں کو جو دیکھے گا کہ ان کے سامنے نور جو ہے وہ آگے جا رہا ہوگا، نور، اور ان کے دائیں جانب میں نور ہوگا۔ دائیں جانب تو کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں جانب میں نہیں ہوگا، وہ نور جب سامنے ہوگا، ادھر بھی ہوگا تو ادھر بھی اس کی روشنی آ سکتی ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی بڑی شاندار تشریح کی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا میں ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم نے اعمال اس کی رضا کے لیے کیے ہیں، اس کے کلمے کو، اس کے پیغام کو، اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طرح ہم نے تگ و دو کی ہے، وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، خود بھی عمل کروں، آگے بھی پہنچاؤں، اتنا ہی اس کا نور جو ہے وہ دور تک ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں جتنی وہ تگ و دو کرتا رہا ہے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے ذاتی تگ و دو سے وہ دنیا میں کرتا رہا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی بات کو آگے پہنچاؤں۔ اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو میں دنیا کو سمجھاؤں کہ نماز پڑھو بھائی۔ اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کردار اس چیز کا نام ہے کہ سچی بات کرنی چاہیے،
کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں دنیا کو سمجھاؤں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو دراصل نور اس دن بن جائیں گے۔ نہیں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اس کائنات کا مالک اور خالق، آپ کو پیدا کرنے والا اور مجھے پیدا کرنے والا یہ فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن یہ نور ہمارے اعمال نور بن کے ہمارے آگے بہت سی روشنی کر رہے ہوں گے، بہت سی روشنی کر رہے ہوں گے، اور جتنے زیادہ ہم نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں اتنا ہی نور تیز ہوگا۔ اگر تھوڑے اعمال کیے ہیں تو نور ہمارے آگے تک ہی ہوگا، صرف آگے نہیں جائے گا۔ نور بہرحال ہوگا اس ہر مومن کے لیے جس میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات تجری بشراکم یوم جنات تجری۔ اے میرے بندو، دنیا میں تم میرے لیے تکلیف برداشت کرتے رہے ہو، میری بات مانتے رہے ہو، مجھے قرض اسناد دیتے رہے ہو، میری بات پر یقین کر لیا تھا کہ اللہ جو وعدہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آج تمہیں خوشخبری ہے، بشراکم والیوم، اس بات کی خوشخبری ہے جنات، جنت کی۔ اے میرے بندو خوش ہو جاؤ، یہ نور تمہارے سامنے تمہارے لیے روشنی کر رہا ہے، تم آگے بڑھ رہے ہو، اس روشنی میں تم آگے بڑھتے جا رہے ہو، تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جنت کون سی؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ یہ قرآن پاک میں بڑی دفعہ ہے۔ وہ جنت کیسی ہوگی جس میں ہم اس دنیا میں ایسے باغ کا تصور کرتے ہیں جس میں درخت ہوں، اس میں نہریں ہوں، پھلدار پودے ہوں، یہ ہم تصور کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ آیات متشابہات ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ جنت کا تصور اس سے کہیں آگے ہے۔ اس لیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں لے جائے گا، اب یہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہاں لے جا، یا کہو نا آمین بھائی، ہمیں بھی وہاں اس جنت میں لے جا۔ تو اس دنیا میں، اس دنیا کا تو قانون یہ ہے نا کہ آدمی بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ جنت کا قانون ہی اور ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، نہ بچہ ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں موت آئے گی ہی نہیں، بیمار ہوں گے ہی نہیں، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کا تصور اس دنیا میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے ذہن میں اتنی بات ہے نا کہ ایک آدمی کا ایک چیز کا اینڈ ہوتا ہے، اینڈ لیس تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا کا قانون یہی ہے نا کہ ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں تک رہیں گے اس کا کوئی ہم سفر نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے بھئی وہاں خالدین فیہا۔ اس لیے جو قرآن پاک کی دوزخ اور جنت کے بارے میں آیات ہیں یہ متشابہات ہیں، اس دنیا میں ہم اس کو پورا فالو نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں ہمیشہ تم رہو گے۔ اور پھر اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے
کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کا عمل دین کے مطابق بالکل نہیں تھا، منافقانہ طرز عمل تھا۔ اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جو چاہو وہ کرتے رہو، وہ بھی وہاں ہوں گے اور ان مومنین سے یہ گزارش کریں گے بھی ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، ہمیں تو اندھیرا ہے یہاں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں، یہ جو روشنی تمہارے پاس ہے تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو۔ وہاں وہ منافقین ان سے یہ التجا کر رہے ہوں گے۔ سامعین محترم، یہ جو آج کی دونوں آیات اس پر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، بنیادی نقطہ وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کی، اس کی توفیق سے ہوتا ہے نا، اس بات کی توفیق دے کہ ہم زندگی بھر اس رب کے حکم کی تعمیر کرتے رہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہیں۔ اس طرح کی بات ہے، اگر ہو جائے تو بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ تو ما علینا الا البلاغ المبین۔